جی تو ڈسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں ماڈسٹ پرپوزل کے بارے میں۔ ماڈسٹ پرپوزل جو ہے یہ جوناتھن سوفٹ نے 1729 کے اندر لکھا تھا، ٹھیک ہے، اٹ واز ریٹن ان 1729، اور جو اس کا پورا ٹائٹل ہے وہ بڑے غور سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ دا فل ٹائٹل از اے ماڈسٹ پرپوزل فار preventing the children of poor people from being a burden to their parents or country and for making them beneficial to the public، کہ جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو حکومت پہ، ملک پہ اور ان لوگوں پہ بوجھ بننے سے روکنے کا پرپوزل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان بچوں کو پبلک کے لیے بینیفیشل بنانے کا پرپوزل ہے۔ اب اگر ہم اس ٹائٹل کو دیکھیں تو بڑا ہی سیریس نیچر کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ٹائٹل کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر جو رائٹر ہے وہ بڑا سیریس قسم کا پرپوزل ہمارے سامنے پریزنٹ کرے گا، ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ جس دور میں لکھا گیا، اس دور میں انگلینڈ کے اندر جو حکمرانی تھی، سوری آئرلینڈ پہ انگلینڈ کی حکمرانی تھی، اور جو انگلینڈ کا اور آئرلینڈ کا ریلیجن تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، کہ انگلش کے جو پیپل تھے، جو انگلینڈ میں رولنگ کلاس تھی، دیور پروٹیسٹنٹس، اور جو آئرلینڈ کے اندر رولنگ کلاس تھی یا جو آئرش پیپل تھے وہ سارے کے سارے کیتھولکس تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس جو ہیں ان کے بیچ میں مطلب کہ ٹسل ہمیشہ جاری رہی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ناپسند کرتا ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے جو رائٹس ہیں ان کا خیال نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے کہ ایک جگہ پہ مطلب کہ جو حکمران تھے پروٹیسٹنٹ تھے، اور جن پہ ان کی حکمرانی تھی، پھر انہوں نے ظاہر ہے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، تو وہ لوگ جو ہے مطلب کہ کیتھولکس تھے، تو اس وجہ سے دیر واز اے واسٹ chasm between the two، کہ دونوں کے بیچ میں کافی زیادہ فاصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پروٹیسٹنٹ ایلیٹس جتنے بھی تھے they did not like the Catholic citizens and never took steps for their betterment، بجائے اس کے کہ حکمران جو تھے وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرتے، انہوں نے کچھ ریلیجیس لمیٹیشنز لگا دیں، ٹھیک ہے، ریلیجیس ریسٹرکشنز لگا دیں۔ اس کے علاوہ کچھ اکنامک کنڈیشنز بھی ایسی ہو گئیں کہ جو آئرلینڈ کے لوگ تھے they were left very poor، بہت زیادہ غربت کا شکار ہو گیا آئرلینڈ۔ اور یہ جو غربت تھی اس کے اندر اضافہ یا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری واز دا پوائنٹ دیٹ دا کنٹری واز اوور پاپولیٹڈ، کہ بہت زیادہ جو اوور پاپولیشن تھی وہ ملک کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی آئرلینڈ کے اندر۔ اب جانسن سوئفٹ جو تھا، چونکہ ہی واز این آئرش انڈیویجول، تو وہ ظاہر ہے اپنے ملک کی بھلائی چاہتا تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ حالات تبدیل ہوں، اور اس حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ کوشش بھی کی، اس نے کافی لیٹرز وغیرہ لکھے اس سچویشن کو چینج کرنے کے لیے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے اس کو کوئی پازیٹیو رسپانس جو تھا وہ ریسیو نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے، جو اس کا ایسے ہے دا ماڈسٹ پرپوزل، یہ ایک اور اٹیمپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے مینی لیٹرز لکھے ان میں ان کے ساتھ ایک ایڈیشنل اٹیمپٹ ہے، تاکہ وہ گورنمنٹ کو ریئلائز کروا سکے، جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں ان کی تکالیف کو ریئلائز کرا سکے، اور ان کے جو مصائب ہیں وہ ان کو ریئلائز کروا سکے۔ ایک جانب تو اس کو حکمرانوں پہ غصہ تھا، اور دوسری جانب اس کو آئرش پیپل کے اوپر بھی غصہ تھا، کیونکہ آئرش پیپل جو تھے they were not resisting and they were not fighting as they should have been fighting for their own freedom۔ جو ایسے ہے اٹ سیلف سٹائریکل نیچر کا ہے، کہ وہ تنزیہ انداز میں ایک سلوشن پیش کرتا ہے، اور وہ جو سلوشن ہے بیسیکلی obviously آپ کو پتہ ہے کہ سیٹائر کے اندر آئرنی کو یوز کیا جاتا ہے، اور آئرانیکل اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے دیٹ از دیٹ یو سے سم تھنگ ایلس اینڈ یو مین سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ہی شدید قسم کا طنز جو ہے وہ ہمیں سیٹائر اس ماڈسٹ پرپوزل کے اندر ملتا ہے۔ ماڈسٹ پرپوزل کی سمری کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ the essay opens with the narrator invoking the usual scene on the streets of Ireland، جو معمول کا ایک سین تھا آئرلینڈ کی گلیوں میں اس ایج میں یا اس ٹائم پیریڈ میں، اس کو وہ پریزنٹ کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلی سائٹ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے فیمیل بیگرز کی، جو کہ اپنے بچوں کو ساتھ لیے وہاں پہ
گلیوں پہ جو آئرلینڈ کی اسٹریٹس ہیں اور جو روڈز ہیں وہاں پہ وہ بھیک مانگ رہی ہیں. So according to him, these females they are forced to beg because they do not have work and they are unable to find any work. So they have nothing, no other way except to resort to begging. تو the children اب obviously وہ بچے جو کہ بھکاریوں کے ساتھ گرو اپ کریں گے تو what are they going to do? They are going to become thieves. وہ ظاہر چور بنیں گے یا پھر اس ایج میں جو ٹرینڈ تھا کہ امریکہ چلے جائیں گی تو امریکہ جانا آسان تھا تو the people had two main occupations, either they became thieves or they went to America to search for the better future. تو اس سین کی ڈسکرپشن کے بعد رائٹر ہمارے سامنے یہ ایک کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ٹھیک ہے دے یا یہ جو حالات ہیں یہ بیگرز کے بچے ہیں دے آر اے میٹر آف نیشنل کنسرن کہ یہ قومی مسئلہ ہے ہم لوگوں کا ٹھیک ہے اور اس کے اکارڈنگ دے آر برڈن کہ وہ مطلب کہ بوجھ ہیں آن آلریڈی کرپلڈ کنگڈم کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آلریڈی معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ان معاشی مشکلات کے اندر اضافہ کرنے کے لیے جو بچے ہیں یہ ریاست کے اوپر بوجھ ہیں تو پھر اس کا مسئلہ ہے کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ حل کوئی اس قسم کا ہو کہ یہ جو بیگر چلڈرن ہیں ان کو یوزفل سٹیزنز کے اندر کنورٹ کیا جائے اور if somebody comes up with any such proposal it will be a great service to the country and its people کہ اس شخص کی بہت بڑی نیکی ہوگی کہ وہ شخص کے جو کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈے گا تو یہاں پہ پھر وہ جو اس کا پرپوزل ہے کہ جو بھی پرپوزل اس مسئلے کو حل کرے گا بیگر چلڈرن کے مسئلے کو حل کرے گا وہ اس کے میرٹس پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. So he says about his own proposal, he says that this proposal can solve the problem of the beggar children. Moreover, it can cater for all the children of the specific age whose parents, even though they have not started begging, cannot support them in their current financial condition. تو مطلب کہ یہ جو اس کا پرپوزل ہے یہ سارے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے وہ لوگ جو کہ بچوں کے ہونے کی وجہ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے بچوں کے ہونے کی وجہ سے مستقبل میں بھیک مانگنی ہے ان کا مسئلہ بھی اس پرپوزل سے حل ہو جائے گا. اس کے بعد وہ آئرلینڈ کی پاپولیشن کے بارے میں کچھ سٹیٹس جو ہے ان کو کوٹ کرتا ہے اپنے پروپوزل کے اندر. وہ یہ کہتا ہے کہ باقی لوگوں نے جنہوں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ان کے وہ جو سالوشنز ہیں وہ سکسیسفل اس وجہ سے ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان پرپوزلز نے جو انگلینڈ کی پاپولیشن کے سٹیٹسٹکس ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا تو وہ پھر مطلب کہ باقی سب لوگوں کے پرپوزل ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ پھر اپنے سٹیٹس اور اپنے جو نمبرز ہیں ان کو پریزنٹ کرتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کو پہلے 5 سال فیڈ کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 5 سال میں بچہ زیادہ نیچرل ڈائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ مدرس فیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو لہٰذا اس کو اس کی اپنا پرورش جو ہے اس پہ 2 شلنگز کا خرچہ زیادہ سے زیادہ آئے گا بچے کو 5 سال تک اس کی پرورش کرنے میں. تو لہٰذا یہ جو آلموسٹ 5 ایئرس تک بچے کی پرورش جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسئلہ شروع ہوتا ہے مسئلہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے کہ پہلے 5 سالوں کے بعد جو ہے وہ مسئلے کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ اب آگے بچے کو خوراک چاہیے. تو یہاں پہ ماڈسٹ پرپوزل جو ہے ماڈسٹ کا مطلب کہ سادہ سا اس کا جو سادہ سا پرپوزل ہے وہ یہاں پہ اس مسئلے کا حل پریزنٹ کرتا ہے اس کے سامنے حکمرانوں کے سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پرپوزل ایسا پرپوزل ہے کہ وہ جو بچے جو کہ اپنے فیملیز کے اوپر بوجھ ہیں اور جو حکومت کے لیے بوجھ ہیں وہ خوراک کا اور لباس کا ذریعہ بن جائیں گے اپنے والدین کے لیے اور حکومت کے لیے بھی. اس کے علاوہ وہ آرگومنٹ پریزنٹ کرتا ہے کہ جو اس کا پرپوزل ہے اس سے جو ایل پریکٹس ہے انفینٹیسائڈ یعنی کہ بچوں کو مار دینا اور ابورشن کی جو پریکٹسز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی ایز دا مدرز ول ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دی ایکسپینسز آف اپ برنگنگ دا چائلڈ کہ بچے کی
پرورش جو ہے اس کے اخراجات کے بارے میں والدین کو سوچنا نہیں پڑے گا۔ اور وہ یہی کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ جرائم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں ان ایکسپینڈیچر سے، کہ یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں کہ بچے کو فیڈ کرنا پڑے گا، کھلانا پلانا پڑے گا۔ اور اس یہاں پہ اب وہ سٹیٹس لے کر آتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئرلینڈ کی پاپولیشن کتنی ہے، 1.5 ملین ہے۔ 1.5 ملین مین کہ 15 لاکھ جو ہے وہ آبادی ہے۔ آؤٹ آف دیز 1.5 ملین اراؤنڈ 200,000 women are adult enough to conceive a child، کہ ان میں سے 2 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو کہ نوجوان ہیں اور وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں۔ اینڈ آؤٹ آف دیز 200,000 women only 30,000 might be able to bring up their children without any financial worries. This leaves about 170,000 breeders, as he calls them. Among these breeders, around 50,000 children can be supposed to be miscarried or die during the first year of their lives۔ تو یہ کہتا ہے کہ 1,70,000 آپ کے پاس بریڈرز ہیں۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ بریڈر کا جو اس نے ورڈ یوز کیا، یہ اس نے یوٹیلیٹیرین فلسفی کے پس منظر میں یوز کیا۔ یوٹیلیٹیرین فلسفی کے سب کا فائدہ دیکھو کہ لوگوں کا فائدہ کس چیز میں۔ اب ظاہر ہے بھکاری سڑکوں پہ ہوں گے تو اس میں لوگوں کا فائدہ تو نہیں ہے، جنرل پاپولیشن ہیپی تو نہیں ہوگی نا، ظاہر ہے اداس ہی ہوگی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب وہ جو خواتین ہیں ان کو مدرز کا نام نہیں دیا گیا، ان کو ہیومنز کا نام نہیں دیا گیا، رادر اس کو وہ نام دیتا ہے بریڈرز کا۔ جیسے ہم مرغیوں کو نام دیتے ہیں نا جو کہ انڈے دیتی ہیں، لیئرز کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مرغیاں کہ جن سے آگے آپ جو ہے وہ بچے نکلواتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں بریڈرز۔ تو وہ یہاں پہ خواتین کو خواتین وومن نہیں کہتا، رادر وہ ان کو بریڈرز کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ 1,70,000 جو خواتین ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، ان میں سے 50,000 کے بچے تو وہ پہلے سال کے اندر ویسے ہی مر جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس ایج میں بیماریاں زیادہ ہوتی تھیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہمارے پاس بچ گیا 1,20,000 بچہ جو کہ غریب خاندانوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جو کہ اپنے بچوں کو ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو کہتے ہیں اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے، 1,20,000 بچہ ہے جو کہ بھوکا ہے، مطلب کہ 1,20,000 بیکاری بچے ہیں کہ جن کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اب حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کو روزگار مہیا کرے، اور نہ ہی اتنی زمین ہے کہ ان کو زمین دی جائے کہ یہ وہاں پہ کاشتکاری کریں اور یہ اپنے نئے وہاں پہ گھر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ان بچوں کو غلاموں کے طور پہ بھی نہیں بیچا جا سکتا اس وقت تک کہ جب تک یہ بچے 12 سال کے نہیں ہوتے، اس دور کے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کو مطلب کہ 12 سال کی عمر میں غلام کے طور پہ بیچا بھی جائے گا تو دے ول ارن ویری لٹل منی، کہ بہت ہی تھوڑا پیسہ کمائیں گے، اور یہ جو کہ پیسہ ہوگا یہ پیسہ ناکافی ہوگا ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ اور all of them cannot become thieves as well before reaching the age of 6 years، اور نہ ہی 6 سال کی عمر سے پہلے وہ چور بن سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے چوری کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا، سکھانا پڑتا ہے، ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ تو ہیونگ ڈیٹیل، اب یہ سارا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس 1,20,000 بچہ ہے، نہ جس کو آپ نوکری دے سکتے ہیں، نہ جس کو آپ زمین پہ کام میں لگا سکتے ہیں، اور نہ آپ اس کو چوری چکاری پہ لگا سکتے ہیں۔ رادر وہ جو 1,20,000 بچہ ہے وہ خرچہ ہی خرچہ ہے، یعنی کہ وہ لائبلٹی ہے، وہ ایسٹ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے جو کہ حکومت کے سامنے ہے اور جو کہ آئرلینڈ کے لوگوں کے سامنے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکن ایک شخص جو ہے An American person has told me that a child of 1 year is a very delicious and nutritious food، کہ ایک امریکی سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھائیں، if you eat that child، تو وہ بہت ہی ڈیلیشیس یعنی کہ لذیذ اور نیوٹریشس، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ بڑی اچھی صحت مند قسم کی ہی خوراک ہوتا ہے۔ دا چائلڈ کین بی either boiled اور اسٹوڈ اور بیکڈ اور روسٹڈ، کہ یہ جو بچہ ہے اس کے گوشت کو آپ شاید بوائل بھی کر سکتے ہیں، اسٹو بھی کر سکتے ہیں، بیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو روسٹ بھی کر سکتے ہیں، جس انداز میں آپ کھانا چاہیں آپ اس کو اب یہ جو چیز ہے وہ بڑی سیریس ٹون کے اندر یہ اپنا پرپوزل پیش کر رہا ہے، لیکن یہ بٹر قسم کا سیٹائر ہے اپون دا رولرز، برٹش رولرز سے جن کے انڈر آئرلینڈ تھا، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از اے بٹر سیٹائر اپون دی آئرش پیپل ایز ویل، کہ وہ
ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے کہ دے آر ناٹ ریئیکٹنگ ٹو دا severe situation in which they have been put by the English government. تو اسی انفارمیشن پہ جو کہ امریکی نے اس کو دی کہ ایک سال کا بچہ بڑی ڈیلیشیس اور نیوٹریشس فوڈ ہوتا ہے، اب وہ آگے اپنے پرپوزل کو ڈیولپ کرتا ہے ان غریب خاندانوں کے بچوں کے بارے میں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آؤٹ آف 120,000 چلڈرن کے 1,20,000 بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس بچ گیا جس کا ہمیں کچھ کرنا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ 20,000 کو تو آپ زندہ رہنے دیں. وائی؟ بیکاز دے وڈ سرو دا پرپز آف بریڈنگ اینڈ مینٹیننس آف دی پاپولیشن، کہ 20,000 کو آپ زندہ رکھیں کیونکہ وہ 20,000 جو ہے وہ اس کو پاپولیشن کو بھی برقرار رکھے گا اور آپ کے لیے آگے مزید بچے پیدا کریں گے وہ، ٹھیک ہے. تو 20,000 اب یہ جو باتیں کر رہا ہے نا وہ، یہ ساری باتیں پیور یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو میں ہے، وہی یوٹیلیٹیرینزم جس کی باتیں اس ایج میں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے. کہ آپ نے ہر چیز کو یوز کرنا ہے نا، ہر چیز کا فائدہ نکالنا ہے، ہر چیز کی یوٹیلیٹی ڈھونڈنی ہے، اور آپ نے ایسا میتھڈ ڈھونڈنا ہے کہ جس میں دا گریٹ کے گڈ ہو، گریٹر ہیپینس ہو لوگوں کی، ٹھیک ہے. تو اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہے. اور وہ مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ جو 20,000 آپ نے بریڈرز رکھنے ہیں کہ جو کہ نسل کو آگے بڑھائیں گے، آگے لے کے چلیں گے، ان میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریشو ہے میل ٹو فیمیل وہ 1:4 ہونی چاہیے، کہ 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا، کیونکہ آپ کو ظاہر بچے چاہیے نا، آپ نے سارٹ آف فیکٹری کے طور پہ اس کو رن کرنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 4 عورتوں کے لیے 1 مرد ٹھیک ہے، بس کیونکہ ظاہر ہے مرد جو ہے وہ خود تو بچہ پیدا نہیں کر سکتا نا، نکھٹو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں مکھیوں کے حساب میں نا، کہ وہ میل مکھیوں کو مار دیا جاتا ہے نا، فیمیل مکھیاں مار دیتی ہیں کیونکہ میل کام نہیں کرتے. تو اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی ریشو 1:4 ہونی چاہیے. فیمیل جو ہیں وہ زیادہ بینیفیشیل ہیں کیونکہ وہ بچے پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو 1 man will be adequate to serve 4 women in breeding. The remaining 100,000 children should be fed and fattened in order to be sold as food delicacy. تو جو باقی 1 لاکھ بچہ ہے آپ کے پاس، اس کو آپ جو ہے وہ فیڈ کریں، پہلے تھوڑا سا اس پہ خرچہ کریں، اس کو موٹا کریں، اور موٹا کرانے کے بعد آپ اس کو خوراک کے طور پر، گوشت کے طور پہ سیل کر دیں مارکیٹ کے اندر. تو آتھر سجیسٹ یہاں پہ کرتا ہے ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈشز that can be prepared with the meat of these children. اب یہ بیٹر قسم کا سیٹائر ہے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، مطلب اس کا بالکل اپوزٹ ہے. مطلب اس کا جو مقصد ہے لکھنے کا، وہ حکومت کو ریئلائز کروانا ہے جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں ان کی جو حالت اظہار ہے، جو ان کی غربت ہے، جس کنڈیشن میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے بارے میں حکمرانوں کو باور کروانا جو ہے، یہ بیسیکلی تو اس کا مقصد ہے. آگے وہ آرگومنٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ جی جو 1 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کا ویٹ اراؤنڈ ہوتا ہے 28 پاؤنڈ. تو کہتا ہے 28 پاؤنڈ میں سے کتنا گوشت نکلے گا؟ تھوڑا نکلے گا. جب گوشت تھوڑا نکلے گا تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، وہ ایکسپینسو ہوگا، اور اگر وہ ایکسپینسو ہوگا تو وہ پھر کہ ڈیلیکیسی میں آ جائے گا، اور وہ چیز جو کہ ڈیلیکیسی میں آتی ہے اس کو تو پھر امیر انجوائے کر سکتے ہیں نا. تو ویلدی لینڈ لارڈ جو ہیں آئرلینڈ کے، وہ جو کہ آلریڈی، اب یہاں پہ دوبارہ بڑا بٹر قسم کا سیٹائر ہے کہ for this reason the delicacy will primarily be available to the wealthy landlords of Ireland. The wealthy landlords of Ireland who have already eaten the majority of the parents of these children. کہ یہ وہ لینڈ لارڈز ہیں جو کہ ان بچوں کے والدین کو کھا چکے ہیں. کھا کیسے چکے ہیں؟ کہ وہ ان سے مزدوری کرواتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ان کو تنخواہ نہیں دیتے، اور اگر وہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ ناکافی ہوتی ہے، وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کا جو اس کی پرورش ہے، جو یا جو اس کے اخراجات ہیں وہ ان کو اٹھا سکیں. پھر وہ مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنی بات کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو گوشت ہے اٹ ول بی اویلیبل ان دا مارکیٹ راؤنڈ دا ایئر. کیونکہ بچے تو ہر وقت مطلب کہ پورا سال پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپرنگ بہار کے موسم میں یہ جو گوشت ہے اس کی سپلائی میں سرج ہوگا، اضافہ ہوگا، کیونکہ بہار میں انگلینڈ کے اندر زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں گے، یا آئرلینڈ کا وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ بات کر رہا ہے. اس کے بعد وہ فائدے پہ آتا ہے، فائدہ بتاتا ہے کہ بچوں کو بیچنے کا فائدہ کیا ہوگا، کہ اس پہ خرچہ کتنا آئے گا اور اس سے بچت کتنی ہوگی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جو بچہ ہے اگر اس کو آپ 2 سال تک اس کی اپنا پرورش کریں تو اس پہ خرچہ آتا ہے 2 شلنگس.
اور جب آپ اس کا گوشت بیچیں گے تو گوشت بیچنے سے آپ کو 10 شلنگز کی ارننگ ہوگی، مطلب کہ 2 روپے آپ نے لگائے اور اس کے بدلے میں 10 روپے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس حساب سے وہ یہ ایک کہتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ ایک بچے کو بیچنے کے بعد آسانی سے 8 شلنگز کا منافع کما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ ایک کہتے ہیں کہ بائر جو ہے، جو خریدنے والا ہے، اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہی شی ول ہیو اراؤنڈ 4 ڈشز آف ڈیلیشیس میٹ اینڈ ول ہیو فیم ان ہز اور ہر سوسائٹی، کہ ایک تو وہ 4 مختلف انوکھی قسم کی ڈشیں کھا سکے گا، دوسرا یہ کہ وہ معاشرے میں مشہور بھی ہوگا کہ بھئی یہ تو وہ شخص ہے جو کہ ڈیلیکیسی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور اوور دا اسکن آف دا چلڈرن کین آلسو بی یوزڈ ایز لیدر وین نیڈیڈ، کہ یہ جو جلد ہے بچوں کی اس کو بھی لیدر کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ The author says that he is quite sure that there will be many people in Dublin that will be ready to butcher the children and conduct the business، کہ ڈبلن کے شہر میں اس کے مطابق بے تحاشا لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے بچوں کو لاؤ ذبح کرو اور یہ بہت اچھا بزنس ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ The satire has further been extended when the author says that he was advised by a friend to include the teenagers in this category of meat selling as well۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹین ایجرز کو جو انکلوڈ کرنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ، اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹین ایجر جو ہیں وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہیں سوسائٹی کے لیے اور کنٹری کے لیے، بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ٹین ایجرز کو اس وجہ سے انکلوڈ نہیں کر رہا بیکاز دیئر میٹ از لین اینڈ ہارڈ اینڈ اٹس ٹیسٹ از آلسو ناٹ ویری گڈ، مطلب کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ اگر ان کا میٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ فروخت کریں، اور چونکہ جو امیر زادے ہیں ان کے ٹیبلز پہ ڈیئرز جو ہیں ان کا گوشت کم پڑ گیا، تو لہذا ٹین ایجر جو لڑکے لڑکیاں غریب پھر رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت کھلاؤ ان کو۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے اس پہ آبجیکشن لگائیں کہ یہ کرولٹی ہے، یہ ظلم ہے۔ Therefore, it would not be wise to add this suggestion to the proposal. The author admits that there are a lot of other poor people that are unable to find work for themselves and are burden on the society. These include sick, aged, and disabled people. However, he does not show any worry about them because these people are going to die very soon. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ذرا ڈائگریشن میں چلا گیا ہوں، مطلب کہ جو اصل مین میرا پوائنٹ تھا اس سے میں ہٹ گیا ہوں۔ اب میں واپس آتا ہوں بچوں کے گوشت پہ، اور جو کہ بچوں کی بات ہو رہی تھی، غریبوں کے بچوں کی بات ہو رہی تھی، آئرلینڈ کے بچوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آئرلینڈ کے بچوں کو اور غریبوں کے بچوں کو کھانا جو ہے وہ اس کا اسٹیٹ کو ایک اور بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہی سیز دیٹ اٹ ول بی بینیفیشل ان اے وے دیٹ اٹ ول ریڈیوس دی نمبر آف کیتھولک پیپل، ٹھیک ہے، in the country، or according to him, yeah, according to the English point of view, the Catholics are disadvantageous to the country as they have large families, and he accuses them of political activities and calls them the enemy of the state، کہ یہ ریاست کے دشمن ہوتے ہیں جتنے بھی کیتھولکس ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا پیٹ بھرنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے بچوں کو ختم کرو تاکہ کیتھولکس جو ہیں ان کی آبادی ریڈیوس ہو اور اس سے ملک کا فائدہ ہو، ملک کا بینیفٹ ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس پرپوزل کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہوگا، اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ دی انڈر پریولیج ٹیننٹس، کہ وہ لوگ جو کہ کرایوں کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دے ول بی ایبل ٹو کلیئر دیئر ڈیٹس بائی سیلنگ دیئر چلڈرن، کہ وہ اپنے بچے بیچ کر اپنا قرض اتار سکیں گے۔ اور اس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ معیشت جو ہے دا اکانومی آف دا نیشن ول امپروو، اور اس کے نتیجے میں لائبلٹی یعنی کہ ایک بوجھ، بچے، غریبوں کے بچے، کیتھولکس کے بچے جو کہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، لائبلٹی ول ٹرن انٹو پروڈکٹ آف نیشنل لیول، یہ ہمارے قومی لیول کی پروڈکٹ بن جائے گی بچوں کا گوشت۔ مور اوور اے نیو ڈش ول آلسو بی ایڈڈ ٹو دا کوزین آف دی لینڈ لارڈس، یہ جو امیر زادے ہیں ان کے مینیو میں ایک نئی ڈش انٹروڈیوس ہو جائے گی، دا میٹ آف دا چلڈرن میٹ، دا ڈیلیکیٹ میٹ، دا ڈیلیشیس میٹ۔ پھر وہ مزید بینیفٹ پریزنٹ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے the benefit of selling their children will not stop at 8 shillings only. The parents will not have to pay for the
گروئنگ ایکسپینسز آف دیئر چلڈرن آفٹر دا فرسٹ ایئر، کہ ایک سال کے بعد چونکہ بچے کے اخراجات بڑھتے ہیں، اس کو چیزیں کھلانا پڑتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ والدین کو وہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. جب وہ خرچہ نہیں کریں گے تو ان کی جیب میں چار پیسے بچیں گے، جب ان کو چار پیسے بچیں گے تو اسے ملکی معیشت جو ہے آبویسلی اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے جب وہ ان کی جیب میں چار پیسے ہوں گے، the business of taverns will also shoot up as the poor people will have pennies in their hands. Morally speaking, the scheme will result in an increase in marriages and maternal love for the children. کہ اس سے شادیوں میں اضافہ ہوگا اور جو بچوں کے لیے محبت ہے، ظاہر ہے بچوں کو بیچنا ہوگا نا، تو پھر بچوں کے لیے محبت تو ہوگی کہ جو چیز فائنینشلی آپ کو بینیفٹ دے گی اس سے تو محبت ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ والدین بچوں سے محبت کریں گے. پھر ڈومیسٹک وائلنس ول آلسو گو ڈاؤن فار دا پیریڈ آف دا ٹائم آف دی پریگنینسی، کہ جب پریگنینسی ہوگی تو اس میں والد جو ہے وہ اپنی بیوی پہ مار پیٹ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں 10 شلنگز پل رہے ہیں نا، کہ ظاہر ہے اس کو بینیفٹ ہوگا نا، فائدہ ہوگا. So there will be a competition among the mothers to bring the healthiest child to the sale. Other types of beef will then be exported more and will bring money to the country. تو یہ کہتا ہے کہ بھئی والدین کے بیچ میں تو کمپٹیشن ہوگا کہ ہیلدی بچے کی زیادہ پرائس ملے گی، تو وہ ہیلدی بچے پروڈیوس کریں گے. اور پھر جو ہمارے ملک کے اندر باقی بیف ہے، باقی گوشت جو ہے بھینسوں کا، بکریوں کا، گایوں کا، اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے. اس سے بھی ملک میں پیسہ آئے گا اور ملک کی معیشت جو ہے وہ خوشحالی کی جانب رواں دواں ہوگی. Furthermore, he says that inside the country they will have to raise their standards in order to compete with the high quality meat of the children. The author believes that the landlords in London will eat as much as the one-fifth of the total flesh procured in the whole country. کہ پورے ملک میں سے جتنا گوشت نکلے گا غریبوں کے بچوں کا، اس میں لندن کے رہنے والے جو امیر زادے ہیں اس کا 5واں حصہ تو صرف وہی کھا جائیں گے. مطلب کہ وہ ان کو اتنی زیادہ ایپیٹائٹ ہے یا ان کی جیب میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ سپینڈ کر سکتے ہیں اور وہ خرید سکتے ہیں غریبوں کے بچوں کو اور ان کو وہ کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آتھر جو ہے نا وہ پری سپوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کا پرپوزل ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، غریبوں کے جو بچے ہیں جو روڈ پہ پھر رہے ہیں ان کو حل کرنے کا جو اس کا پرپوزل ہے کہ ان کا گوشت کھاؤ، تو یہ کہتا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ آبجیکشنز آئیں گے، لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یقیناً اعتراضات اٹھائیں گے. اور اکارڈنگ ٹو ہیم one such objection can be that the population of the country can be reduced very much in this manner. کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو کنٹری کی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے. ایک آبجیکشن تو یہ ہے گا، تو وہ اس آبجیکشن کا آنسر بھی دیتا ہے آگے پھر. تو جاناتھن سوئفٹ آنسر یہ دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ریڈکشن آف دا پاپولیشن از امنگ دا گولز آف دا پرپوزل ایز اے پاپولیشن آف دی آئرلینڈ از ویل ابو دا لمٹ. کہ یہ جو پرپوزل ہے اس کا ایک مقصد بھی آئرلینڈ کی پاپولیشن کو کم کرنا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو انگلش رولرز آئرلینڈ از آلریڈی اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے. Furthermore, he says that this scheme should not be generalized. Why? Because it is specifically prepared for solution of the problem of Ireland. یہ اسکیم باقی ممالک پہ اپلائی نہ کی جائے. اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسکیمز ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف آئرلینڈ، وہ ان سب اسکیمز کو ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ساری اسکیمز ان ریئلسٹک ہیں اور نائیو ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ اس کا جو پرپوزل ہے however it is realistic in nature اور اس سے واقعی پریکٹیکل بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سکیم ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز بھی ہیں، اور اس کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ دیر از نو چانس دیٹ اٹ ول اینگر انگلینڈ. انگلینڈ کو اس پہ یقیناً غصہ نہیں آئے گا کہ آئرلینڈ کے بچے جو ہیں ان کا گوشت بیچنے میں یا آئرلینڈ کو بیچ کھانے میں بھی یقیناً انگلینڈ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اینڈ انگلینڈ ول بی ہیپی ٹو امپورٹ دس delicacy from Ireland. He says that there is a country that might be able to eat the Irish nation without preservatives. کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ آئرلینڈ کو اگر کھانا چاہے تو یہ بڑے شوق سے کھا بھی جائیں گے ہمارے پورے ملک کو. Furthermore, he claims that there is no substitute plan can equal his plan even if they are similarly easy, innocent and cheap.
The reason is that his proposal considers two main issues that cannot be addressed by any other plan. The first issue it addresses is that of clothing and feeding 100,000 useless children. کہ دو ایشو ایڈریس ہوتے ہیں. نمبر ون پہ تو آپ نے جو 1 لاکھ غریب بچہ ہے جو کہ یوتھ لیس بچے ہیں جن کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے ان بچوں کو فیڈ کرنے کا اور ان کو کپڑے مہیا کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے حل کر دیا. ٹھیک ہے تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے. دا سیکنڈ ایشو از ایکسٹریم لیول آف پاورٹی. دوسرا ایشو جو اس سے کنیکٹڈ ہے وہ ہے غربت اور ایکسٹریم قسم کی غربت. The author says that the Irish people are so poor that they would be happy to able to be sold for food. کہ وہ بہت خوش ہوں گے کہ اگر ان کے بچوں کو خوراک کے طور پہ بیچا جائے اور اس کے بدلے میں ان کو 4 پینیز جو ہیں یا شلنگز کی وہ بات کرتا ہے کہ 8 شلنگز اگر ان کو بچ جائیں اس کے بدلے میں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. اینڈ دے ول بی ولنگ اینڈ ہیپی ٹو سیل دیئر چلڈرنز فار the sake of money. The author says that this proposal is forwarded in the interest of the common people and he seeks no benefit out of it. His own children have passed this age and can therefore not be sold. He just wants to advance the trade of the nation and relieve the unprivileged, provide for the kid and give some tire to the landlords. تو یہ کہتا ہے کہ اس میں سب کے مسئلے کا حل ہوگا. لینڈ لارڈز جو ہیں ان کو بھی مسرت حاصل ہوگی کیونکہ وہ بچوں کا گوشت کھائیں گے. غریب جو ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہوگا کیونکہ ان کو بچوں کی پرورش نہیں کرنی پڑے گی. فردر مور کہ ان کو بچوں کو بیچنے سے سیل کرنے سے ان کو 4 پیسے بھی حاصل ہو جائیں گے. تو دس از اے ماڈرن پروپوزل. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. Furthermore, if you want to develop further understanding of this uh, thing, so there is a video available. If you wish, so I'll be able to share the link with you, and you can watch that video on this modest proposal that actually exhibits and that actually tells us how it can be done and how the children they can be sold and how they can be turned into the food. تو ماڈسٹ پرپوزل جو ہے اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. تو یہ تنقید ہے، طنز ہے جو آئرلینڈ کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے اوپر بھی طنز ہے اور جو برٹش کالونائزرز ہیں ان کے اوپر بھی یہ شدید قسم کا طنز ہے جوناتھن سوئفٹ کے ہاتھوں. ٹھیک ہے تو وہ اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ نکالتا ہے، اپنے غبار کو نکالتا ہے اور وہ اپنے غبار کو آئرش پیپل پہ نکالتا ہے فار ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دیم سیلف کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اٹ آلسو ماکس دا کولڈ اینڈ دا انہیومین میتھڈ آف دا پرابلم سالونگ ان دی 18th century. At that time people used to give solutions to the grievous problems of the humanity on the basis of irrelevant statistics. کہ stats کوٹ کیے جاتے تھے اس دور میں اور irrelevant stats کو کوٹ کر کے مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. تو جوناتھن سوئفٹ اس پہ بھی طنز کرتا ہے. یہی چیز اگین گلیور ٹریولز کے اندر کہ وہ سائنسدانوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے. گلیور ٹریولز میں بھی آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے تو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کرنے کے لیے جو سوئفٹ ہے وہ ہمیں بہت ہی ظالم اور خونخوار قسم کا شخص دکھائی دیتا ہے کہ جس کے اندر ہیومن ایمپتھی یعنی کہ انسانی جذبات جو ہے ان کی رتی بھی نہیں ہے اور وہ انسانوں کو اور انسانوں کے بچوں کو مارنے کی بات ایسے کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جانور ہوں یا پھر وہ جیسے کوئی مرغیاں ہوں، پولٹری فارم ہو کہ جہاں پہ کوئی پولٹری فارم لگا ہوا ہے اور ان بچوں کو جو ہے وہ آپ سلاٹر کر دیں. اور وہ یوٹیلیٹیرینزم کا پاتھ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے پرپوزل کو کہ ان لوگوں کی یوٹیلیٹی اور کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی اور یوز نہیں ہے اور ان کا یوز یہی ہے کہ ان کو سلاٹر کرو اور ان کو کھا جاؤ. ٹھیک ہے and he talks about the solving of the problem of poverty and overpopulation in an indifferent economic manner. اب یوٹیلیٹیرینزم کے اگر آپ اینگل ظاہر ہے آپ آلریڈی یوٹیلیٹیرینزم سے واقف ہیں تو یو نو دا فیکٹ کہ وہ چیزوں کو اسی اینگل سے دیکھا کرتے تھے. تو اس میں اب وہ اگین بات وہی ہے کہ the happiness of the greater number of the people at the cost of the few humans کہ چند لوگوں کو آپ مار دیں، ذبح کر کے کھا جائیں تو معاشرے کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کو تو اس سے بینیفٹ حاصل ہوگا، ان کو تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو اس سے وہ ہمیں ہمارے سامنے
پریزنٹ کرتا ہے irrelevance آف دی یوٹیلیٹیرینزم کی. جو یوٹیلیٹیرینزم کی فلسفی ہے یہ کتنی بیہودہ قسم کی فلسفی ہے if it is employed to solve human problems. ٹھیک ہے, utilitarianism we have already discussed in detail, so I do not need to go into details of the utilitarian philosophy right here. تو موڈیس پرپوزل جو ہے یہ سیٹائر ہے. سیٹائر کس پہ ہے؟ فرسٹ آف آل اٹ از سیٹائر آن دی آئرش گورنمنٹ, اٹ از سیٹائر آن دی آئرش پیپل. ٹھیک ہے, دا گورنمنٹ آف آئرلینڈ از بینگ سیٹرائزڈ فار بینگ apathetic. Apathetic means that it is highly unemotional, that it is not taking into the account or it is not looking at the problems, and it is showing apathy یعنی کہ lack of emotions towards the problem of the Irish people, and it is ignorant of the problem of the people of the Ireland. جو آئرلینڈ کی حکومت ہے وہ خود ہی آئرلینڈ کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سے نا واقف ہے. They also satirize for the religious restrictions they have put on the Catholics of the Ireland. اس کے علاوہ جو ریلیجس پرسپیکٹو میں بھی وہ سٹائر کا نشانہ بناتا ہے آئرش گورنمنٹ کو کہ وہ blindly it is following the directions of English rulers, and it is not taking into the account the fact that majority of the people living in Ireland they are Catholics and not Protestants. فردر مور وہ سیٹائر کرتا ہے آئرش پاپولیشن, دا پیپل آف آئرلینڈ, اور ان کو بھی یہ کہتا ہے کہ یو آر انیبل, کہ تم لوگوں کے اندر بالکل ہی انیبلٹی ہے ٹو سالو یور اون پرابلمس, تم بالکل نااہل ہو, تم بالکل کاہل ہو, کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تم اپنا مسئلہ حل کر سکو. اور وہ یہ کہتا ہے کہ دے آر لیزی ٹو این ایکسٹینٹ, کہ وہ اس حد تک لیزی ہیں کہ یہ جو پرپوزل ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے, دیٹ دے شوڈ kill their own children instead of standing up for their rights, کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, بلکہ کیا کریں گے کہ اپنے بچوں کو مارنا پسند کریں گے ایز کمپیئر ٹو دی اسٹینڈنگ اپ فار دیئر رائٹس. سیٹائر یعنی کہ طنز وہ اپنا ایکسٹینڈ کرتا ہے ٹورڈ دی انگلش رولرز, اور ان کو وہ طنز کا نشانہ بناتا ہے فار دیر ان ہیومین بیہیویئر, کہ جو غیر انسانی جو رویہ ہے ان کا ٹورڈ دا کالونائزڈ پیپل, کہ ان لوگوں کی جانب کہ جن پہ انہوں نے زبردستی اپنی حکمرانی جما رکھی ہے. اور جو انگلینڈ کے حکمران ہیں ان کو جوناتھن سوئفٹ ایسے پریزنٹ کرتا ہے ایز اف دے آر ریڈی ٹو ایٹ دی ہول نیشن, کہ جیسے پورا ملک کھا جائیں گے آئرلینڈ کا. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہیم کہ جو انگلینڈ کے لوگ ہیں اور جو انگلینڈ کے حکمران ہیں وہ اس حد تک سنگ دل ہیں آئرلینڈ کے بارے میں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ آئرلینڈ کے بچوں کا گوشت کھا جائیں, ان کو اس چیز پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. فردر مور ہی ہیز سیٹرائزڈ دی یوٹیلیٹیرین فلسفی. ظاہر ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم, دا فلسفی آف یوٹیلیٹیرینزم اینڈ اٹس انیبلٹی ٹو سالو دا پرابلمز آف ہیومن بینگ, کہ جو انسان ہیں, ظاہر ہے جو اس کو ہم نے جے ایس مل میں بھی دیکھا, اس کو ہم نے دیکھا کہ بھئی جو فلسفی ہے یہ یوٹیلیٹیرینزم کی, یہ صرف جو لوگوں کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے, یہ لوگوں کی ہیپینس کا خیال کرتی ہے, لیکن وہ مطلب کوالٹی آف جو ہیپینس ہے اس کو نہیں دیکھتی. تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے آلریڈی جب ہم نے جیس مل کو دیکھا تھا. تو the speaker of the essay employs utilitarian approach in his proposal, and the and the ineptness of this approach becomes visible from the very start. کہ جو اپروچ ہے یوٹیلیٹیرینزم کی, یہ اپروچ بکواس اپروچ ہے, یہ ہمیں شروع میں ہی پرپوزل کے شروع میں ہی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹون جو ایسے کی ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک آئرونک اینڈ سیٹائریکل. ٹھیک ہے, کہ وہ طنز کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے مقصد اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے, his meanings are exact opposite. تو آتھر presents his proposal in a manner that the audience are supposed to disagree with it, کہ وہ اس انداز میں پریزنٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو کہ پڑھ کے بندہ ڈسکسٹڈ فیل کرتا ہے نا, ڈسکسٹ فیل کرتا ہے, گھن آتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بچوں کو کھلانے کی بات کر رہے ہیں, بچوں کا گوشت, 1 سال کے بچے کا گوشت کھائیں گے, اور ہاؤ کین ون امیجن کہ وہ 1 سال کے بچے کا گوشت کھائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ شروع سے ہی ہمیں جو ہے
اٹ از مینٹ ٹو بی ڈس ایگریڈ اینڈ اٹ از مینٹ کہ جو انگلش رولرس تھے وہ اسے ڈس ایگری کریں، اور اس سے ڈس ایگری کرنے کے بعد جو کنڈیشنز ہیں آئرلینڈ کی، ان کی امپرومنٹ کی جانب اپنی توجہ جو ہے اس کو مبذول کریں. سو دیٹ از آل ریگارڈنگ the modest proposal. I hope that you have understood it.